ملک کے معاشی حالات اسی طرح برقرار ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈیفالٹ کا خطرہ اس کو رول آؤٹ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ جو 9th ریویو ہے آئی ایم ایف کا، اس کے حوالے سے ایم ڈی آئی ایم ایف سے میٹنگ ہوئی ہے آج شہباز شریف صاحب کی، جو کہ فرانس میں ایک کانفرنس کے سلسلے میں موجود تھے، اور اس عام ملاقات میں بھی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو 9th ریویو کی کمپلیشن ہے اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ پروگرام پاکستان کو چاہیے اس کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مصدق ملک صاحب کی بات کی جائے تو وہ جو پلان بی کی تفصیل بتا رہے ہیں وہ بھی کافی حیران کن ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً 20 سے 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا پروگرام جو ہے مختلف ممالک کا پاکستان میں ہے، اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام یہ نہیں بھی پایا تکمیل تک پہنچتا تو کچھ نہ کچھ پلان بی کی صورت میں پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینے کے لیے ان کے پاس موجود ہے۔ تو اس پر یہ دیکھنا ہوگا کہ پلان بی جو ہے یہ کتنا کارگر ہے اور اس میں کیا کچھ شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پالیٹکس ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لندن دوبارہ سے اس کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کل لندن روانہ ہوں گے اور وہاں پر جہانگیر ترین صاحب پہلے ہی اپنے علاج کے سلسلے میں موجود ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی اہم میٹنگ کا بھی امکان ہے لندن میں، اور کل یہ میٹنگ ہو سکتی ہے جس میں ملکی سیاست پر بھی خاصا جو ہے وہ ایک سٹریس دیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ہیٹ ویو کی صورتحال ہے وہ بھی کافی انٹینسیفائی ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرز بھی یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ باہر نکلنے سے پہلے شہریوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس نے ایک دوہرا عذاب شہریوں کے لیے برپا کر رکھا ہے، کیونکہ تقریباً 6000 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ کو رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ شارٹ فال جو ہے وہ 6000 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس شارٹ فال کے ساتھ تقریباً 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ملک بھر میں رپورٹ کی جا رہی ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آج کی جو سب سے اہم اور بڑی خبر ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ میں جو عام سماعت ہوئی ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ سویلین کے ٹرائل وہاں پر جو کرنے ہیں اس پر پہلے 9 رکنی بینچ تشکیل پایا، اور پہلے ہی سماعت کا خاصا امپورٹنٹ ایونٹ آج ہم نے دیکھا جہاں جسٹس سردار طارق اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے اس بینچ سے علیحدگی کا جو ہے نا وہ اسرشن سامنے آئی، اور انہوں نے اس موقع پر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے پارلیمان کے فلور پہ وہ موجود تھا، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ جو بینچ ہے اس کو میں کورٹ تسلیم نہیں کرتا، اور یہ کہہ کر انہوں نے ساتھ یہ بھی ایڈ کیا کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس بل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس سماعت کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فارمیشن آف دا بینچ جو ہے اس سے اعتراض ہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 2 سے 3 مہینے کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بینچ میں شامل کیا گیا، اور اس کے بعد یہ تمام ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ تو کنکلوڈ کرتے ہوئے دیکھا یہ گیا کہ تقریباً 9 مئی کے بعد اب تک جتنے افراد گرفتار ہوئے ہیں ان کی تفصیل مانگی گئی سپریم کورٹ میں آج، اور اعتزاز احسن صاحب نے اس موقع پر دوبارہ ریکویسٹ بھی کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ آپ تشریف نہ لے کر جائیے، آپ بیٹھیں، آپ اس کیس کو سنیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میرا اوتھ جو ہے مجھے یہ پرمٹ نہیں کرتا کہ میں اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے یہاں پر موجود رہوں۔ اور اس کے بعد جسٹس سردار طارق نے بھی ان کی بات سے اگریمنٹ شو کیا اور دونوں اس بینچ سے علیحدہ بات کی۔ کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے، خوبصورت نظارے ڈوب گئے، خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے، غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے۔ کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں، کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے۔ آؤ مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے۔ آزمائش میں مل کر ایک ہوئے، نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے، کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے۔ قومی سانحے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر، غم کی اس گھڑی میں بول تارکین وطن کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔